بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا لیجئے، کیونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اب تو رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر رکھ کر ہاتھ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کا نصیب کھل جاتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری شفائے کلی عطا ہوگی، بیماری کسی بھی طرح کی ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، فقیر ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ اور دوسرا رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ کا حکم کا ارشاد فرمایا ہے۔ ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ البتہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، افطاری کرواتا ہے یا افطار کرتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کو افطاری کروانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی بھی پلانا اجر و ثواب ہے، آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آئیں، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرے، روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا اور دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال ہیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمایا اور مجرب اعمال ہے، جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر سے 2-4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، حتیٰ کہ کسی بھی کونے سے ہیں، آپ نے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری سے پہلے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ عمل کیا ہے؟ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر ہو کر بیٹھ جانا ہے، یہ دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہوتا ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربت کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت جو بھی مانگتا ہے فرشتہ انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو جتنا ہو سکے مانگ لیجئے۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے وظیفہ ویسے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی رب نے قسم کھائی ہے۔ اس کا نام ہے یا فتاحو، کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ نے یا فتاحو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاحو کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی سے پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کوشش کر لے۔ جب تک وہ ایک ہی سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے تو توجہ کیجیے گا یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو۔ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 7 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاحو کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ کسی بھی اپنے مقصد عروج کو کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو۔ رب نے اپنے صفاتی نام بتائے ہیں، یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب، یعنی یہ اے مسبب الاسباب رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو رحمت والے مہینے میں اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود بھی آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے کیوں ضائع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے گا، تو سجدے کی حالت میں مانگے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا، میں آپ کو ہر ایک بازو سے پکڑ کر مصلی پر دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتی آج افطاری کا یہ خاص عمل کر لیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ جتنا آپ نے
عمل کے شروع میں کیا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگیں اور مانگتے ہی چلے جائیں۔ ناظرین، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور ثواب کی نیت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔